یہ تحریک ہے انہوں نے اسلام آباد سے لاہور جانے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن مذاکراتی عمل سے جو ہے وہ دور ہو چکی ہیں۔ اگر مذاکرات کا عمل جو ہے وہ نہ ہوا تو یہ دونوں طرف سے جو اختلافات ہیں وہ کتنی شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ قدرتی امر ہے، آپ لڑائی اور دوستی ایک ساتھ نہیں کر سکتے، یا آپ لڑائی منتخب کریں گے یا آپ دوستی منتخب کریں گے۔ حکومت ابھی بھی ان کو کہتی ہے کہ آپ یہ تحریک ملتوی کریں، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن وہ بضد ہے کہ ہم تحریک بھی چلائیں گے اور ہم مذاکرات بھی کریں گے۔ آگے جو بات بڑھ نہیں رہی یہ مذاکرات کی، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہی ایک تحریک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو وہ مسلسل اس موجودہ حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ جماعت اسلامی پہلے سے جو ہے اس حکومت کو مسترد کر چکی ہے، باقی جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تمام آوازیں مل کر ایک آواز بن سکتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو رویہ ہے وہ سولو فلائٹ کا ہے، وہ اکیلے ہی جانا چاہتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی باہر ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ عمران خان سے اور بانی پی ٹی آئی سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جاری اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو لے کر ایک بار پھر ایک عوامی مارچ اور عوامی تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ تحریک جو ہے اس مرتبہ تحریک تحفظ آئین پاکستان شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک مارچ کا اعلان کیا ہے، یہ مارچ اسلام آباد سے لاہور تک ہوگا، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مارچ جی ٹی روڈ سے جو ہے ہوتا ہوا لاہور پہنچے گا۔ مختلف مقامات پر جو ہے اس کے لیے استقبالیہ کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اس مارچ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کو متحرک کیا جائے، عوام تک پیغام پہنچایا جائے، اور جو اس وقت سیاسی قید میں لوگ ہیں ان کا پیغام عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ عوام کو یہ باور کروایا جا سکے کہ جو موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہے، وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ناظرین، آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مارچ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کتنی حد تک کامیاب ہوگا، یا یہ مارچ بھی ناکام ہو جائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سے پہلا میرا سوال ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو مارچ کرنے جا رہی ہے، اس مارچ کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک نیا اتحاد ہے جس میں دو چار پارٹیاں جو ہیں شامل ہیں، جس میں ایک متحدہ وحدت مسلمین ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ علامہ ناصر عباس صاحب ہیں۔ دوسرا متحدہ ملی پارٹی ہے جو بلوچستان کی ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے، وہ اس کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب ہیں، اور ایک سنی اتحاد ہے۔ یہ تین پارٹیوں جو آپس میں مل کے انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، اور یہ ایک نئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہیں، اور اس کا جو مین سیگمنٹ ہے وہ ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف۔ تو وہ یہ مل کے تین چار پارٹیاں جو ہیں انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، اور یہ پہلے اتحاد جو تھا ان کی رضامندی یہ تھی کہ بات مذاکرات سے شروع کی جائے۔ تو مذاکرات کے لیے بات جب شروع کی انہوں نے، تو حکومت نے ان کو 5-6 دفعہ آفر کی کہ آئے مذاکرات کرتے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی خود جو تھی مذاکرات کے لیے، پہلے بھی دور ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ، لیکن وہ دور جو تھے ادھورے رہ گئے، جو کہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو پھر انہوں نے اس کے بعد جو محمود اچکزئی صاحب ہیں اور ساتھ ناصر عباس صاحب جو ہیں، ان کو اختیار دیا پی ٹی آئی نے کہ آپ ہمارے لیے مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ۔ تو انہوں نے ایک اتحاد بنا کر ایک کوشش شروع کی ہوئی ہے اتحاد کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اتحاد کے ساتھ ساتھ ایک تحریک بھی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے ساتھ مفاہمت بھی ہوگی، لیکن مزاحمت اور مفاہمت جو ہے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ اکٹھے کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ ان میں سے ایک ہی سیگمنٹ چلے گا، لیکن وہ سیگمنٹ کون سا چلے گا اب یہ وقت ثابت کرے گا۔ کیا کہیں گے کہ جی ٹی روڈ کا انتخاب جو ہے وہ کوئی بڑی حکمت عملی کے لیے کیا گیا ہے، یا یہ کوئی سیاسی حربہ ہے جو جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا اور یہ مارچ جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا لاہور کی طرف جائے گا؟ دیکھیں، مارچ کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے عوام کو بیدار کرنا ہوتا ہے،
تو عوام تو جو ہے جی ٹی روڈ کے سائڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو بیدار ہوگی، لیکن موٹر وے پہ دیکھیں آپ، موٹر وے پہ تو کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چہل پہل نہیں ہے، وہاں پہ جلسے نہیں ہو سکتے، جلوس نہیں نکل سکتے، ایک قافلہ وہ جو ہے وہ رواں دواں چل سکتا ہے۔ تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا جتنی بھی سیاسی تحریکیں ہیں پاکستان میں، جتنی بھی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ان بحرانوں سے بری پڑی ہے۔ آپ جتنے بھی آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ جی ٹی روڈ پہ ہی چلی ہیں، کیونکہ جی ٹی روڈ پہ جمع غفیر جو ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے، تو وہ آپ اپنی پاور شو کر سکتے ہیں۔ اگر اسی کے مقابلے میں آپ موٹر وے پہ جائیں تو آپ کا ایک کوئی رد عمل نہیں ہوگا عوام کا، کیونکہ وہاں پہ عوام کی شمولیت نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے جی ٹی روڈ کا مقصد بنانے کا، جی ٹی روڈ پہ تحریک چلانے کا مقصد جو ہے وہ عوام کو بیدار کرنا ہے، عوام کا جمع غفیر بنانا ہے۔ تو اس کے علاوہ مجھے تو کوئی دوسری کوئی ریزن نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب، گجرانوالہ، گجرات، شاہدرہ اور لاہور میں جو استقبالیہ لگایا جائے گا اس کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سے اس تحریک کے مقاصد جو ہیں وہ کامیابی سے حاصل ہو پائیں گے؟ نہیں، یہ تو جو ایک تحریک بیداری کی تحریک ہے، اس سے تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی تحریک جنم لے گی، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے جو نام لیے ہیں یہ بڑے بڑے علاقے ہیں، یہاں پہ جمع غفیر اکٹھا ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ اپنے استقبالیہ کیمپوں میں اپنے جلسے جلوس کریں گے، تقریریں کریں گے، لوگوں کو بیدار کریں گے، اپنا ایجنڈا پیش کریں گے، اپنا منشور پیش کریں گے، اپنی لوگوں کو اپنی شکایات پیش کریں گے اور لوگوں سے رائے لیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اب تو یہ وقت ہی ثابت کرے گا کہ ان کی یہ تحریک جو ہے یہ عملی تحریک میں کنورٹ ہوتی ہے کہ یہ ایسے ہی ایک پریشر گروپ کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ کیا کہیں گے کہ یہ عوامی رابطہ مہم کسی بڑے سیاسی اعلان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ تحریکیں جب بھی شروع ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح سے موٹیویشن ہوتی ہے، اسی طرح موبلائزیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک موٹیویشن اور موبلائزیشن کا طریقہ کار ہے، کیونکہ ان کا آگے بھی یہ پروگرام دیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے، تو یہ اینڈ جو ہوگا اس میں ہی آپ ثابت ہوگا کہ آیا یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے۔ لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے رسک لیا ہے اپوزیشن نے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں اپوزیشن ڈیوائیڈ ہوئی ہے، تقسیم ہے، جس میں کئی پارٹیاں جو ہیں ابھی اس اتحاد کے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس ڈویژن کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو جائے گا، اور حکومت جو ہوگی اگر یہ تحریک ناکام ہو گئی تو حکومت اور مضبوط ہو جائے گی، اور پھر آپ جو یہ اپوزیشن ہے اس کے لیے کوئی سائڈ نہیں رہے گی کہ وہ کوئی بات آگے بڑھا سکے یا گورنمنٹ پہ کوئی پریشر ڈال سکے یا وقت حکومت پہ کوئی پریشر ڈال سکے۔ کیا کہیں گے کہ جو لاہور پنجاب اسمبلی کا دورے کا اعلان کیا گیا ہے، تحریک کیا پیغام دینا چاہتی ہے حکومتی ایوانوں کو؟ پہلا ان کا اجلاس ہوا تھا فرنٹیئر ہاؤس اسلام آباد میں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 8 تاریخ کو پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ اب وہ پہیہ جام ہڑتال انہوں نے بعد میں اس کو چینج کر دیا ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ انہوں نے پہلے 8 تاریخ کو پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا تھا، لیکن اب انہوں نے بیچ میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئے ہیں۔ انہوں نے اس موومنٹ کے ساتھ ساتھ لاہور میں 3 دن کا قیام بھی انہوں نے شو کیا ہے، تو اس 3 دن کے قیام میں یہ وہاں پہ جا کر اپنی جو صفیں ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور کوئی تحریک کو آغاز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی تحریک جو ہے یہ جا کے لاہور سے شروع ہوگی۔ یہ رستے میں تو یہ موٹیویشن ہے، یہ اپنے ساتھ ایک لشکر لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ لاہور میں شو کریں گے۔ وہاں پہ وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے، وہ داتا صاحب دربار پہ جائیں گے اور وہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز وکلا کو متحرک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے، اگر ان کو چاہیے تھا کہ یہ مذاکرات کی طرف آتے تو ان کے لیے ایک سپیس مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے مذاکرات کی بجائے حکومت جو ہے، دیکھیں حکومت نے بہت پہلے ان کو آفر کی تھی، اس آفر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ تیار ہو جاتے اور یہ اپنی تحریک کو کچھ لمحے کے لیے ملتوی کر دیتے، یہ اس تحریک کو پوسٹ پون کر دیتے، تو ہو سکتا تھا کہ ان کے لیے کوئی سپیس بن جاتی۔ اب اگر یہ تحریک ناکام ہو گئی تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اور یہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا اور ان کے پہ کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک کے سربراہان ہیں وہ 3 روز قیام کریں گے لاہور کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس 3 روزہ قیام میں وہ کسی بڑی شخصیت کو جو ہے وہ اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہوں گے، اور کوئی بڑا اعلان جو ہے ان 3 دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟
بھئی آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے ایک جو یہ اتحاد کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے اس میں کوئی آپ کو ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جو کہ اس قوم کو اکٹھا کر سکے. اس شخصیت جو ہے وہ ایک عمران خان تھے, وہ ابھی پابند سلاسل ہیں. اس کے علاوہ جو حکومتی پارٹی میں لوگ ہیں وہ جو رانا ثناء اللہ نے جو نام لیا تھا کہ پانچ اعلیٰ شخصیات جو ہیں, 5 بڑے جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں گے, تو لوگوں کو اپیل کرنے والے اور لوگوں کو جمع غفیر اکٹھا کرنے والے یہ 5 ہی بڑے ہیں. اگر ان 5 بڑوں میں سے اس اتحاد میں کوئی شامل نہ ہوا تو پھر یہ اتحاد جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے گول اچیو کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا دائرہ کار صرف پنجاب تک محدود رہے گا, یعنی پنجاب اور وفاق جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک میں پھیل سکتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے یہ پورے ملک میں اس کو پھیلانے کی پلاننگ کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں پہلے چیف منسٹر جو تھے KP کے وہ گئے, وزیر اعلیٰ پنجاب گئے, انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا, وہاں پہ ہلا گلا کیا. اس کے بعد یہ اب کراچی جانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک موٹیویشن شروع کی ہوئی ہے, موبلائزیشن شروع کی ہوئی ہے عوام میں. اب یہ موبلائزیشن یہ سندھ میں بھی کر رہے ہیں, پنجاب میں تو یہ کر چکے ہیں. اب پنجاب میں اس کا جو دوسرا پڑاؤ ہے یہ دوسرا پڑاؤ ڈالنے جا رہے ہیں جو کہ یہ احتجاجی کیمپ لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ احتجاجی کیمپ جو ہے یا یہ احتجاج ہے یہ تحریک کسی بڑے تحریک کا پیش خامہ ثابت ہو سکے. ڈاکٹر صاحب تحفظ تحریک آئین پاکستان نے جو ہے وہ قومی مذاکراتی کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ قومی جو کانفرنس تھی یہ تو ایک اچانک اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی, اس کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا. یہ آل آف سڈن ایک دم یہ نکلی ہے اور اس نے آفر کیا, اور انہوں نے بھی ایک دم یہ آفر کو ٹھکرا دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جو یہ ابھی ہم یہ جو کانفرنس ہونا چاہ رہی تھی قومی کانفرنس, اس میں کوئی ایسا کیونکہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے, ہمیں سیاست میں مت کھینچیں, ہمیں سیاست میں مت بلائیں. لیکن حکومت کی جو عہدیدار ہیں اور اپوزیشن جو ہے یہ ہمیشہ انہوں نے جب بھی یہ کیا ہے اس طریقے سے تحریکیں چلی ہیں تو انہوں نے ریاستی اداروں کو مدعو کیا ہے. تو پھر حالات اس نیچ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر تحریک جو ہوتی ہے وہ ایک نئی براہ متعین کر دیتی ہے جس میں کہ ریاستی اداروں کو انوالو ہونا پڑتا ہے. تو پھر اس کا حکومت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اپوزیشن کو بھی نقصان ہوتا ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پر جائیں گے, واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے تحفظ تحریک آئین پاکستان کے حوالے سے, جنہوں نے ایک تحریک کے آغاز کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک کس حد تک اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ جو یہ تحریک ہے انہوں نے اسلام آباد سے لاہور جانے کا اعلان تو کیا ہے لیکن مذاکراتی عمل سے جو ہے وہ دور ہو چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات کا عمل جو ہے وہ نہ ہوا تو یہ دونوں طرف سے جو اختلافات ہیں وہ کتنی شدت اختیار کر سکتے ہیں؟ قدرتی امر ہے کہ آپ لڑائی اور دوستی ایک ساتھ نہیں کر سکتے. یا آپ لڑائی منتخب کریں گے یا آپ دوستی منتخب کریں گے. دونوں کام جو ہے سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتے. PTI کی جو پالیسی یہی ہے کہ وہ دونوں کام کرنا چاہتی ہے, وہ تحریک بھی چلانا چاہتی ہے اور وہ دوستی بھی کرنا چاہتی ہے. تو یہ دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. حکومت اس لیے مذاکرات کے لیے ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹی. حکومت ابھی بھی ان کو کہتی ہے کہ اپنی یہ تحریک ملتوی کریں, آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن وہ بضد ہیں کہ ہم تحریک بھی چلائیں گے اور ہم مذاکرات بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے یہ جو ان کے درمیان میں یہ جو ایک بریک آیا ہوا ہے یا لاک ڈاؤن ہوا ہے یا یہ جو آگے جو بات بڑھ نہیں رہی,
یہ مذاکرات کی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہی ایک تحریک ہے. اگر یہ تحریک نہ ہوتی تو یہ مذاکرات ہوتے, اور مذاکرات میں دیکھیں جنگوں میں لڑائیوں میں کبھی کسی کی جیت نہیں ہوئی. جیت ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ مذاکرات پہ ہوتی ہے. جنگ جتنی مرضی بڑی ہو, جنگ جتنی مرضی سخت ہو, جنگ جتنی مرضی طویل ہو, اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ مذاکرات سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. ان کو چاہیے تھا پچھلے 3 سال سے یہ دست و گریبان ہیں, تو اس کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ اب یہ مذاکرات کا رستہ بھی چوائس کرتے, تاکہ یہ مذاکرات میں ہو سکتا ہے ان کو کامیابی ہو جاتی, اور اگر یہ کامیابی ہوتی تو یہ دونوں کے لیے سود مند تھی. یہ حکومت کے لیے بھی سود مند تھی اور یہ اپوزیشن کے لیے بھی سود مند تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انکار اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کوئی بڑا واضح پیغام ہے؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک تحریک ہے, انہوں نے اپنی شروع کی ہوئی ہے, رسک لیا ہوا ہے, تو یہ ہمیشہ رسک لینا پڑتا ہے ان معاملات میں. تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری تحریک کامیاب ہو گئی تو ہم ہماری جو سختیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اب ہو سکتا ہے اس تحریک کے بعد حکومت کا رویہ اور سخت ہو جائے اور وہ ایک ہارڈ سٹیٹ کی طرف چلی جائے, اور حکومت کے اگر اس طریقے پہ اگر اس سائڈ پہ حکومت چل پڑی تو پھر یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ -1 فارمولے پہ چلے جائیں, اور -1 فارمولہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. کیونکہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ ابھی دوست کی طرف آنے کا, کیونکہ وہ خود کنفیوز ہے. اس میں 2 دھڑے ہیں, جو ایک دھڑا یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, دوسرا دھڑا چاہتا ہے کہ نہیں مفاہمت نہیں ہونی چاہیے, مزاحمت ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, مزاحمت ہوتی ہے یا مفاہمت ہوتی ہے. اس تحریک کا اثر اپوزیشن جماعتوں پر بھی پڑے گا اور ان کی سیاست پر بھی پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, آپ دیکھیں نا یہاں پہ جب ابھی تک JUI جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں کہ اتحاد میں, اپوزیشن کے اتحاد میں بیٹھنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے کوشش کی. دیکھیں نا پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے بڑا جارحانہ ہے. وہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ جارحانہ موڈ میں ہیں, اور وہاں پہ جو لیڈرز ہیں وہ مفاہمت کے موڈ میں ہیں. تو آپ دیکھیں نا اس وجہ سے ان کی کوئی پالیسی جو ہے وہ کوئی اس پالیسی میں کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے کہ وہ ایک فیصلہ کر لیں. کنفیوز قسم کی پالیسی ہے, لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, تقسیم ہوئے ہیں, جس وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آیا تحریک چلائی جائے یا مذاکرات کیے جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ان میں یہ دونوں آراء پائی جاتی ہیں. ایک آراء یہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, دوسرے یہ کہتے ہیں نہیں تحریک چلائی جائے. تو ابھی اس وجہ سے یہ ابھی اسی دونوں پہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو خوش رکھا جائے, تحریک والوں کو بھی خوش رکھا جائے اور جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی خوش رکھا جائے. اس طرح کنفیوز رکھ کے لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مسلسل اس موجودہ حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. جماعت اسلامی پہلے سے جو ہے اس حکومت کو مسترد کر چکی ہے. باقی جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام آوازیں مل کر ایک آواز بن سکتی ہے اور اس حکومت کے لیے کوئی نیا ماز کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے. پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو رویہ ہے وہ سولو فلائٹ کا ہے, وہ اکیلے ہی جانا چاہتی ہے. وہ ہر جگہ پہ دیکھیں وہ کیونکہ لوگوں کے ساتھ چل نہیں پا رہی, کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی باہر ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ عمران خان سے اور بانی پی ٹی آئی سے جا کے مشورہ کرتے ہیں, ان سے رائے لیتے ہیں, ان کا حکم چلتا ہے. کیونکہ لیڈر جو ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لیڈر پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہے. عمران خان پہ لوگ یقین کرتے ہیں. ان کو اگر یقین ہو گیا کہ یہ حکم عمران خان کا ہے تو وہ چل پڑیں گے. جب ان کو یقین ہو جائے کہ یہ حکم عمران خان کا نہیں ہے تو وہ ایک دم رک جائیں گے. اس لیے آپ دیکھیں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, کیونکہ باہر کی لیڈرشپ جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے, اس کی پارٹی پہ اتنی گرفت نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے لوگوں کو قائل کر سکے. اس لیے وہ جو بھی وہ کوئی موومنٹ چلنی ہوتی ہے تو ورکرز جو ہوتے ہیں, کیونکہ موومنٹ ورکر نے چلانی ہوتی ہے, ورکر کا جو چہرہ جو ہوتا ہے, وہ ورکر کی نظر جو ہوتی ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہے, اس لیے عوام کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اس لیے جب تک
عمران خان کا عوام کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، بانی پی ٹی آئی کا عوام کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی تحریک نہ چل سکتی ہے اور نہ چلے گی۔ جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا گیا ہے، اسلام آباد سے یہ لوگ نکلیں گے، جیلم، مندرا، پھر گجرات، گجرانوالہ، پورا یعنی پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہوتا ہوا یہ قافلہ لاہور پہنچے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک میں جو ہے عوام کتنا حصہ ڈالے گی، یعنی عوامی پذیرائی ملنے کی کتنی امیدیں ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے یہ یہاں سے چلے گا اور لاہور میں جا کے رکے گا، اور اس کا کوئی رزلٹ جو ہے اس کا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عوام جو ہے کسی تحریک کے موڈ میں نہیں ہے، عوام کے اپنے اتنے مسائل ہیں، عوام گری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں خودکشیوں کا ریشو بڑھ چکا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں حالات سے، حالات جو ہے اتنی گھٹن ہو رہی ہے کہ سانس لینا مشکل ہے۔ تو اس حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ عوام کوئی تحریک کے لیے نکلیں گے۔ دیکھیں باپ اپنے، میں نے پہلے بھی ہمارا ہم یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ بھئی دیکھیں آپ اپنے ورکرز کو اتنا خوار نہ کریں، اپنے ورکر کو اتنے امتحانات میں نہ ڈالیں، ورکرز کو ورکر رہنے دیں۔ آپ دیکھیں ورکر کو آپ استعمال کر کے اتنا تھکا چکے ہیں کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ جب مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر مایوسی میں کوئی تحریک نہیں چلتی۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے درمیان میثاق جمہوریت کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مختلف ادوار پہ مختلف اتحاد بنتے رہے۔ ابھی ماضی میں اگر بات کریں تو ایک اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم، جس کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے، اور وہ خان صاحب کی حکومت کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک سے کوئی نیا اتحاد بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے نا وہ اتحاد کے لیے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی خود جو ہے وہ چلنا چاہتی ہے۔ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کا رویہ ہوتا تو اب بڑی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو چاہیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ لیڈ کرتی اس مذاکرات کو، اس موومنٹ کو لیڈ کرتی، کیونکہ وہ دیکھیں اس میں یہ قوت ہی نہیں ہے، اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ اکیلے چلنا چاہتی ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جب اس طرح کا رویہ ہوگا، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی میں اپنا کوئی ان کے ساتھ کوئی اتحاد بناؤں، ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں، لیکن آپ نے دیکھا وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں پی ٹی آئی جو ہے اس کے فیصلے جو ہے ایک شخصیت کرتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ دوسرا اس کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو وہ باہر بیٹھ کے پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کو انوائٹ کرے، ان کو یہ قائل کرے کہ آئیں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ ہم نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ وہ کیونکہ پابند سلاسل ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں، اس لیے ان کی جو ہے کوئی ایسی باہر شخصیت نہیں ہے جو لوگوں کو ملا کے بٹھا سکے۔ اس لیے مجھے تو یہ جو اتحاد ہے یہ بھی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ تحفظ تحریک آئین پاکستان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ عوام کو رام کر سکے اور پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو یکسر تبدیل کر سکے؟ دیکھیں آپ یہ جو انہوں نے ابھی ایک اتحاد بنایا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کو آپ اس کے ذرا اسٹرکچر دیکھیں نا، آپ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں ہے، اس کا نام وہ انہوں نے جو اپنی جو پی ٹی آئی نے قیادت تھی وہ مولانا انہوں نے علامہ راجہ عباس صاحب کے حوالے کر دی، ناصر عباس صاحب کے حوالے کر دی ہے، اور ساتھ انہوں نے محمود اچکزئی کے حوالے کر دی ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے یہ اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا ہے۔ آپ جب یہ اپنے آپ کو اس اتحاد کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کیسے چل پائے گی؟ جب تک اس کی قیادت عمران خان کے ساتھ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کر سکتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا۔ ناظرین، تحفظ تحریک آئین پاکستان کا سفر اسلام آباد سے شروع ہو کر لاہور پر اختتام پذیر ہوگا۔ یہ تحریک اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ ایک بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ دکھائی دے رہی ہے کہ ایک طویل عرصے بعد
بعد جو ہے تحریک انصاف کے حامی یا اتحادی ایک عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. عوام کس حد تک جو ہے اس عوامی مہم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. یہ سوال ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.